رانا صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو 55 روپے کا اضافہ ہوتا ہے اس پر تنقید یہ کی جا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ بوجھ اس کا حکومت کو اٹھانا چاہیے تھا. ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے امپاسبل تھا, آئی ایم ایف کا پریشر تھا, سبسڈائز نہیں کر سکتے کسی چیز کو, از دیٹ ٹرو یا کوئی اور ریزننگ ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بہت شکریہ مزمل. عالمی منڈی میں $65 کا کروڈ تھا اور یہ غالباً جب یہ پرائسز انکریز کی گئیں تو تب یہ $94-95 پر کروڈ پہ چلا گیا تھا. اور جو اگر ہم ڈیزل کی بات کریں تو اس کا جو پلاٹس ہے وہ $88 سے $150 پر بیرل پہ چلا گیا تھا, اور اسی طرح جو پیٹرول کا پلاٹس تھا وہ 106 پہ تھا. اب ہم 70 سے 80% ہم پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے وہ یہ کوئی ہمارا لوکل پروڈکٹ نہیں ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم نے اس پہ ڈالرز دینے ہوتے ہیں. اور جس طرح اس کی پرائسنگ ہوتی ہے, آپ کو اگر یہ باہر مہنگا ہو رہا ہے تو آبویسلی اس کا امپیکٹ یہاں آتا ہے. اب اگر اس کو سبسڈائز کرنا تھا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کی بجٹری ایلوکیشن کریں اور اپنے بجٹ کے ذریعے, یا آپ پی ایس ڈی پی میں کٹ لگا کے آپ ادھر جو ہے وہ شفٹ کریں. باقی آپ ایک آئی ایم ایف رجیم کے اندر ہیں, آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ آلریڈی سٹرینڈ ہیں, تو ہمارے پاس فوری طور پہ کوئی ایسی سپیس موجود نہیں تھی کہ جس کے اندر ہم اس کو ابزارب کرتے, اور یہی سوچا گیا کہ اس کو ہم پاس آن کریں گے. اور یہی جو ہے آئی ایم ایف کی بھی یہ ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ ابزارب نہ کریں. اب ڈیفینیٹلی اس کو اب ایک بڑا یہ تقریباً 55 روپے کو بھی ہم نے اس طریقے سے بانٹا کہ ایک پہ جو ڈیزل تھا اس پہ تو 80 روپے قیمت بڑھ رہی تھی, 80 روپے قیمت تھی, تو ہم نے اس کی انکریز کو پیٹرول کے ذریعے سبسڈائز کیا تاکہ جو ڈیزل کے اوپر زیادہ تر کارگو کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, ایگریکلچر سے بھی ڈیزل کا تعلق ہے, کہ وہ امپیکٹ جو ہے وہ سب سے جو متاثر ترین طبقہ ہے اس کے اوپر امپیکٹ تھوڑا میلو ہو جائے. تو یہ وجہ تھی. اب موونگ فارورڈ آپ نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر ہماری کوشش ہوگی کہ اگر فردر کوئی انکریز اس میں آتا ہے تو ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ابزارب کرنے کی کوشش کریں, اور آبویسلی اس میں پھر ہم آئی ایم ایف کو انگیج آلریڈی کر چکے ہیں کہ اگلا جو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو ہم اس کو کوئی بجٹری ایلوکیشن کے ذریعے کوئی سلسلہ بنائیں کہ یہ ہم ابزارب کر لیں. لیکن جو فوری طور پہ ہو رہی ہمارے ہیں پاس کوئی پرائسز میں, سپیس موجود کبھی پرائس نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے, پھر یہ لوکل اکانومی میں ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی؟ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ تھریش ہولڈ اگر کراس ہو جائے انفلیشن کا کوئی اسپیسیفک, تو وہ ریورس نہیں ہوتا, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے کرائے ہوں یا پھر ایڈیبلز کی پرائسز ہوں. تو اگر آپ کم بھی کرتے ہیں پرائس کو, جو انفلیشن کی شاک ویو کریٹ ہو گئی ہے وہ تو پرماننٹ ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں, ریورس ہوتا ہے اور پھر گورنمنٹ کی مانیٹرنگ کے ذریعے آپ انشور کرتے ہیں کہ چیزیں نیچے آئیں, اور پھر اوور آل ایک سپلائی ڈیمانڈ کے تحت چیزیں نیچے آتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو انکریز ہو گئی وہ پرماننٹ ہی ہو گئی اور یہ چیزیں ریورس نہیں ہوتی ہیں ریورس. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر ہمیں گنجائش ملتی ہے, پیٹرولیم پرائسز نیچے آتی ہیں, تو ہم اسی تیزی کے ساتھ, کیونکہ اب ویکلی ایڈجسٹمنٹ جو ہے ریویژن آف پرائسز ہو رہی ہیں, تو اسی تیزی کے ساتھ ہم پرائسز کو ریوائز کریں اور عوام کو ریلیف دے سکیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کروڈ آئل پرائسز پہ, انٹرنیشنل پرائسز پہ, اور جو سیناریو بنا ہوا ہے خطے میں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ٹرانسپورٹ اور دیگر چیزوں کی پرائسز پھر واپسی پہ ضرور آئیں. ٹھیک ہے. اس پہ دانیال صاحب آپ بھی اکانومی کو بڑا انسائٹ فلی فالو کرتے ہیں, تو یہ جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں حکومت کے, یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ اب ظاہری بات ہے ہم سبسڈی تو نہیں دے سکتے, آئی ایم ایف کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے, پھر ہم پیٹرولیم کا ایک بہت بڑا حصہ امپورٹ بھی کرتے ہیں, ہرمز کے تھرو ہی آتا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. تو پھر تنقید کس بات پر ہو رہی ہے؟ جی, پیٹرولیم مصنوعات میں جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ تو درکنار, وہ تو پاکستان میں پہلے سے ہی قانون بنا ہوا ہے کہ جیسے وہ قیمتیں کا اتاؤ یا گراؤ ہوتا ہے تو ایک مہینے میں یہ اینالائز کر کے اس کو تو اوگرا کے ذریعے سے نئی پرائسز نوٹیفائی کر دیتے تھے. ابھی انہوں نے ویکلی کر دیا ہے, اور یہ جو پلیٹس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ انٹرنیشنل انڈیکس ہے جو پاکستان استعمال کرتا ہے. اور لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سبسڈی تو دور کی بات ہے, آئی ایم ایف کی پرمیشن تو دور کی بات ہے, گورنمنٹ نے یہ موقع استعمال کیا ہے پاکستان کی مشکلات کا اپنے فیلیئرز کو پورا کرنے کے لیے. اور اس کی نشاندہی یہ ہے کہ جو پی ڈی ایل ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے,
یہ mid 80s میں تھی, یہ 105 روپے پلس کر دی گئی ہے اسی 55 روپیز میں. تو وہ کون سی سبسڈی ہے؟ وہ تو جو ٹیکس امیروں سے حاصل کرنا تھا, ایف پی آر نے جو فیل کیا ہے, جو 374 بلین تک پہنچ گیا تھا فروری اینڈ میں, اور ہر مہینے وہ کوئی کافی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو یہ ایف بی آر کا فیلئر ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے یہ کہا کہ مجھے روکا جا رہا ہے یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے سے, اور مجھے اگر مزید روکا تو میں نام بتاؤں گا. بھائی آپ ضرور نام بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ ان کو روک رہے ہیں ایکسپریس ٹی وی سے یا میں ان کو روک رہا ہوں؟ ظاہری بات ہے جس کے پاس اختیار ہے وہی روک رہے ہوں گے, نہیں تو وہ کیوں روکیں گے؟ تو پھر وہ تو حکومت میں بیٹھے ہیں. تو اس فیلئر کی وجہ سے انہوں نے یہ مزید ٹیکس جو ہے پی ایل میں, جو پہلے سے ہی انہوں نے راتوں رات قانون بدل کے آرڈیننس لگا کر ایک شام میں جو ہے اس کو قانونی حد سے بھی پار کر دیا تھا, اب اس سے بھی زیادہ کر دیا یہ موقع استعمال کرتے ہوئے. کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا تھا اور انہوں نے مان لیا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ اگر دسمبر کی 31 تاریخ تک ہم یہ خسارہ پورا نہ کر سکے تو ہم منی بجٹ دیں گے. منی بجٹ انہوں نے اس میں مدیں بتائی ہوئی ہیں ڈاکیومنٹ میں, جس میں انہوں نے جو سیلز ٹیکس ہے جن آئٹمز کے اوپر لاگو نہیں ہے یا کم شرح پہ لاگو ہے وہ انہوں نے اس میں شامل کرنی ہے, جس میں ایک مثال کے طور پر کھاد ہے, بچوں کی چیزیں ہیں, پاؤڈرڈ ملک ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ اس سے بچنے کے لیے اب غریبوں کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم سبسڈی, اور بھئی آپ سبسڈی نہ دیں لیکن مزید ٹیکس تو نہ لگائیں مشکل حالات میں. لیکن دانیال صاحب اس کے علاوہ جو بات رانا صاحب نے بھی کی ہے وہ یہ ہے نا کہ اگر اس سے زیادہ پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر ہمارے پاس پلان ہے کہ ہم جو یہ ڈیزل کی پرائسز ہے اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. یہ پاسبل ہے یا از اٹ اے فار کرائے, یہ صرف ایک بیان کی حد تک ہی ہم اس کو لے سکتے ہیں یہ سینیریو؟ یہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں انہوں نے کرنی جی. یہ ابھی سعودی عربیہ گئے ہیں, وہاں سے یہ آئل فیسلٹی کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے مزید جو ان کے رول اوور کے پیسے ہیں اس کو لینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ مان جائے تو مان جائے, اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ابھی تک تو ان کی تمام جو سفارشات ان کے پاس گئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی نظر ثانی نہیں کی. یہاں تک کہ یو اے ای جو کہ پاکستان کے ساتھ بڑا کلوزلی فرینڈلی کنٹری ہے, انہوں نے 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا, پھر 2 مہینے کر دیا. اب وہ انہوں نے سال کے لیے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں ہم ماہوار کریں گے, یعنی اتنے شارٹ ٹرمز پہ رکھا ہوا ہے. اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پہ بات ہوئی, 1 منٹ کے لیے یہ سنیں تو صحیح ذرا, یہ پاکستان کو جانچنا ہے. جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات ہوئی فنانس منسٹر کو, سیکرٹری ڈیپٹی سیکرٹری نہیں, فنانس منسٹر کو پوچھا گیا کہ جی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں, تو انہوں نے کہا جی یہ آپ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں. اب یہ نشاندہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ نشاندہی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب ایک علیحدہ اکنامک پالیسی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ فنانس منسٹر جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. اور اس تقاضے میں یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا کہ ہمیں ہمارا فرینڈلی کنٹری جو ہے وہ ہمیں رول اوور نہیں دے رہا. مطلب آپ نے ہنٹ یہ کیا کہ اکنامک جو فلسفی ہے گورنمنٹ کی اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اس پہ شوکت صاحب لڑائی ہے, کیمپ ہیں, ٹھیک ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ چلے آ رہے ہیں. بالکل شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں, وہ آسٹیرٹی اور کفایت شاری کی باتیں پی ٹی آئی بھی کرتی تھی, اب حکومت نے تو اتنے بڑے بڑے اعلان کل شہباز شریف صاحب نے کر دیے. انہوں نے کہا 50% جو ورکرز ہیں وہ گھر سے کام کریں گے سرکاری, اس کے علاوہ 50% جو گاڑیاں ہیں سرکاری ان کو ہم گراؤنڈ کر رہے ہیں, 60% غالباً, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیول کی کٹوتیاں ہیں وہ ہم کریں گے. آسٹیرٹی ڈرائیو میں اتنے بڑے بڑے اعلان کر دیے پی ایم نے, اور بیرسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں غیر آئینی حرکات کر رہی ہے حکومت فیول کی پرائزز بڑھا کے, اور کیا کریں, کر دیا انہوں نے جو پاسبل تھا. بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ. دیکھیں جی, صرف ایک چیز میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے, ان کی تمام تر اسٹیریٹی میجرز جو انہوں نے اٹھا رہے ہیں اب, کیا اس سے عوام کا بوجھ کم ہو جائے گا؟ یہ سب سے اہم کوشچن ہے. بوجھ جو ڈالنا تھا آپ نے تو ڈال دیا, یعنی آپ نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ آپ کے پاس جو اپنا پرانا تیل ہے اس پہ بھی آپ نے جو لگا کے وہ 113 ارب کا, تو یہ ان کو فائدہ جائے گا. یعنی صرف یہ پیسے کمانے کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے. یعنی ایک طرف ملک کے اوپر مشکل آ رہی ہے, عوام پہلے سے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, ان کی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ان حالات میں آپ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے آپ ان کے اوپر ٹیکس لگا کے اور انتظار بھی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سا نیا تیل منگوایا مارکیٹ سے, عالمی مارکیٹ سے, وہی تیل پڑا ہے جو پہلے والا, اس پہ بھی آپ نے 113 ارب کا وہ لگا دیا. تو یہ
हुकूमत जो है इनके पास कोई हिकमत अमली तो है नहीं। अल्लाह जाने ये पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है, किधर लग रहा है, क्योंकि सूबों को पैसा मिल नहीं रहा है सिवाय पंजाब के। बाकी तो पंजाब और सिंध को बलूचिस्तान और उसको तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को। हम जब अपने पैसों की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं है जी, शॉर्टेज है। तो ये जो इतना बड़ा आवाम के ऊपर, क्या कोरोना के दौर में आपको याद होगा, दानियाल रज़ी साहब को बेहतर तौर पे ज्यादा ये समझते हैं इन चीजों को। कोरोना के दौर में भी इस वक्त फी डॉलर जो है, फी बैरल वो काफी महंगा था इससे, लेकिन वो 150 से ऊपर नहीं जाने दिया इमरान खान ने। आज आप देखें कि उससे कम कीमत पे आलमी मार्केट में, लेकिन एकदम इन्होंने तो सोचा भी नहीं। यानी आप देख रहे हैं कि रोजाना सुनने में आ रहा है, मैं कल से देख रहा हूँ कि जी समरी बन रही है 78 रुपए महंगा करने की। तो क्या आपने ये सब कुछ आवाम से ही निकालना है? आपकी कोई हिकमत अमली नहीं। आप तो आके बता दें कि हम फेल हो गए, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, आप कहें जी हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हम नाकाम हो गए। आपके कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा, 1 रुपए भी आपको नहीं दे रहा है। फिर आपकी जो पेमेंट की होने वाली है जो मुख्तलिफ मदों में अंदर, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? फिर दूसरी तरफ आप कैसे कह सकते हैं कि जी बड़े बड़े जहाज खरीद रहे हैं जी, 11 अरब के जहाज खरीद रहे हैं सीएम के लिए। ये मुल्क है या क्या है? कुछ अशराफे के लिए बना हुआ है? लेकिन शौकत साहब ये रियलिटी भी आपसे एक्नॉलेज करने की बात की जा रही है ना कि अब जंग लग चुकी है, ये सर्कमस्टांसेस नॉर्मल है ही नहीं, तो फिर इन्फ्लेशन भी नॉर्मल नहीं होगी। जो प्रो गवर्नमेंट ट्विटर अकाउंट्स हैं वो खान साहब का वो क्लिप ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि अगर ईरान में जंग हो गई डॉलर और पेट्रोल 500 क्रॉस कर जाएगा। हुकूमत भी उसी को फॉलो कर रही है। नहीं देखे, उसमें तो इन्होंने वो जाली चीजें भी डाल दी AI के जरिए ना, वो तो कल बड़ा एक्सपोज हो गई। वो जो ओरिजिनल तकरीर थी वो भी लोगों को साथ लगा दी गई है। बहरहाल ये तो एक अलग इशू है, लेकिन आप ये देखें कि जो ममालिक ज्यादा मुतासर है वहां तो इतनी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। अभी तो हम मुतासर नहीं हुए हैं ना, अगर होंगे तो फिर तो पूरी कौम तैयार है ना हर चीज के लिए। लेकिन अभी तो वो सिचुएशन तो नहीं है हमारे ऊपर ना। अभी तो देखें, आपने सऊदी अरब से भी बात कर ली है, उससे भी आप लगे हुए हैं, तो आप वो सिचुएशन तो अभी आई नहीं है। जैसे जंग छिड़ती है फौरन जो है ना अपने उसमें इजाफा कर देते हैं। क्यों? शौकत साहब, मरियम साहिबा ने अपने जो सूबाई वज़रा हैं उनका फ्यूल बंद कर दिया, इसको अप्रिशिएट करते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, ये पूरे दफ्तर बंद कर दें। अच्छा, क्या आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? ये जो 55 रुपए का इजाफा हुआ है इसमें आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? मैं ये बात कर रहा हूँ। आप ये सारी चीजें जो है ना ये पहले होने चाहिए थी। अगर आप गरीब मुल्क है ना तो आप गरीब मुल्क की तरह बिहेव करें ना। अगर आप अपने लिए 11 अरब का जहाज खरीदते हैं, 10 अरब का PIA बेचते हैं, ये कौन सी हिकमत अमली है? और ये कौन सी मतलब ये कि आवाम को आप क्या बताना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं हमारे से पूछने वाला कोई नहीं है? ठीक, ये कौन सा मुल्क है? कैसे चल रहा है आखिर? देखे ना, गरीब आवाम, जो बंदा शाम को इस रमजान में अफ्तारी के लिए बैठता है और वो अपने दस्तरखान को देखता है और फिर अगले दिन इनके दस्तरखानों को देखता है, तो क्या वो नहीं चिढ़ेगा कि यार इस मुल्क पे तो मैं भी रहता हूँ? ठीक, आखिर मसला क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि रिलीफ में ट्रांसलेट नहीं हुए हुकूमत के ऑस्टेरिटी के इक़दाम। अगर आपने अपने अखराजात कम करने हैं, अगर आप कौम को ये बताना चाहते हैं कि हमने देखे हमने सब कुछ अब खत्म कर दिए अखराजात, तो वो पैसा आवाम को तो दे ना। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।